ویلکم۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم تاریخ کے ایک بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ 632 عیسوی کے ایک تپتے ہوئے صحرائی راستے سے لے کر آج کے جدید دور کے شاندار عالمی تہواروں تک ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے یہ حقائق آج بھی کتنے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے آج کے ایجنڈے پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم اس سفر کو 4 حصوں میں بانٹیں گے: تاریخی حجت الوداع، پھر غدیر خم کا وہ خاص خطبہ، اس کے بعد لفظ مولا کے مفہوم پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے آج کے دور کی تقریبات کو۔ تو سب سے پہلے تاریخی حجت الوداع 632 عیسوی میں آخر کیا منظرنامہ بن رہا تھا؟ اس پورے واقعے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیغمبر اسلام کے پہلے اور آخری حج کے زبردست اسکیل کو سمجھنا ہوگا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ یہ بات ہے 10 ہجری کی، یعنی ہجرت کو ٹھیک 10 سال مکمل ہو چکے تھے، اور یہ مکہ سے واپسی کا سفر تھا، اور گریگورین کیلنڈر کے حساب سے یہ مارچ 632 عیسوی اور 18 ذوالحجہ کی وہ خاص تاریخ تھی جب غدیر خم کے مقام پر یہ عظیم الشان اجتماع ہوا۔ 1,00,000! جی ہاں، ذرا ایک لمحے کے لیے اس نمبر کے بارے میں سوچیں۔ 1,00,000 کا مجمع! مکہ میں داخلے کے وقت اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے۔ ظاہر ہے اس بے پناہ ہجوم نے ایک ایسا حیران کن اور پرجوش ماحول بنا دیا تھا کہ ہر شخص یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ایکسپلینر کے دوسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف، غدیر خم کا خطبہ۔ یہاں ہم ذرا رک کر اس تاریخی مکالمے اور ان مخصوص الفاظ کا قریب سے جائزہ لیں گے جو وہاں ادا کیے گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پیغمبر اسلام نے اس اتنے بڑے ہجوم سے ایک بہت ہی ڈائریکٹ اور انتہائی اہم سوال پوچھا: کیا مجھے تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں ہے؟ یہ محض ایک عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فیصلہ کن مکالمے کی شروعات تھی۔ اور پھر اتنے بڑے مجمع کی طرف سے بالکل یک زبان ہو کر گونجدار جواب آیا: جی ہاں اے اللہ کے نبی۔ لوگوں کی اس زبردست تصدیق نے خطبے کے اس کلائمیکس کے لیے زمین ہموار کر دی جو بس اگلی ہی سانس میں آنے والا تھا۔ اور وہ کلائمیکس تھا یہ فیصلہ کن اعلان: پھر جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ وہ ایک تاریخی جملہ ہے جس نے پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب کو اسلامی تاریخ کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا۔ اس ایک جملے کی گونج آج صدیوں بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ تیسرا حصہ، لفظ مولا کا مفہوم۔ ایک لفظ اور اس کے اتنے مختلف راستے۔ اب ہم بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اس گہری لسانی بحث کو ڈی کوڈ کریں گے جو اس تاریخی لمحے کے بالکل سینٹر میں موجود ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کتنے وسیع معنی ہو سکتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھیں تو مولا کا مطلب دوست لیا جاتا ہے، اور وہیں دائیں طرف دیکھیں تو اس کا مطلب آقا یا رہنما بھی ہے۔ یعنی ایک لفظ اور اس کی اتنی مختلف تشریحات، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ خلا میں تو نہیں بولا جاتا نا، اس کا ایک سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اہل تشریح کے نزدیک چونکہ اس اعلان سے پہلے حق یا اختیار کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس لیے اس خاص کانٹیکسٹ میں لفظ مولا کا مطلب آقا یا رہنما بنتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں علی کو باضابطہ طور پر جانشین مقرر کیا گیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ یہ مخصوص خطبہ شیعہ اسلام کے سب سے بنیادی واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ ان شاندار القابات سے لگا سکتے ہیں۔ احادیث میں اس سے عید بزرگ الہی اور یوم الولایا یعنی سرپرستی کا دن کہا گیا ہے۔ یہ نام بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے لیے اس خطبے کی سالگرہ کتنی زبردست مذہبی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ان کے لیے محض ایک دن نہیں بلکہ عقیدے کی مضبوط بنیاد ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، جدید دور کے تقریبات۔ تاریخ کی اوراق سے نکل کر اگر ہم آج کے دور میں آئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں صدی کے اس خطبے کی بازگشت آج بھی عالمی روایات، تہواروں اور قانونوں کو کیسے تشکیل دے رہی ہے۔ اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو عید غدیر کا ارتقا بہت دلچسپ ہے۔ ابتدائی اسلامی صدیوں میں آل بویہ کے دور سے ہی یہ تہوار منایا جانے لگا تھا۔ پھر صفوی دور میں اس نے ایک بڑے مذہبی تہوار کی شکل اختیار کی۔ قاجار دور کے شاہی درباروں میں اس کی تقریبات ہوتیں، اور آج 2024 کا یہ حال ہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے اسے باقاعدہ ایک عام تعطیل یا پبلک ہالیڈے قرار دے دیا ہے۔ اور ذرا اس کی گلوبل ریچ تو دیکھیں۔
ایران کے شہر تہران میں 10 کلومیٹر لمبا فیسٹیول جس میں 30 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، یمن میں آتش بازی کی شاندار تقریبات، عراق میں سرکاری چھٹی، اور حیران انگیز طور پر صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور جرمنی جیسے مغربی ممالک میں بھی اس کا شاندار انعقاد ہوتا ہے۔ اور یہ سب منایا کیسے جاتا ہے؟ بالکل متحرک اور زندہ دل رسومات کے ساتھ، مصافحہ کرنا، نئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، صدقہ دینا، کھانا کھلانا اور گفٹس دینا۔ یہ وہ خوبصورت رسومات ہیں جن کا آغاز کوفہ میں حسن ابن علی کے دور سے ہوا تھا، اور یہ آج تک کمیونٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے۔ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ 1000 سال سے بھی پہلے ایک صحرا میں ایک ہجوم کے سامنے بولا گیا صرف ایک لفظ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے عقیدے، ان کے شاندار تہواروں اور یہاں تک کہ ملکی قوانین کو کیسے تشکیل دے رہا ہے۔ الفاظ اور تاریخ کی یہ طاقت یقیناً انسان کو مزید جاننے اور سیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔